ایک تو فاروق صاحب بتائیے گا، ایک اعتراض جو ہوتا ہے اس کی تناظر بتائیے گا. اس وقت اس پارٹی کے ظاہر سربراہ چیئرمین ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، تو آپ یعنی کس عہدے پر ہیں اس وقت فاروق ستار صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خالد مقبول کنوینئر ہیں اور ایکویویلنٹ چیئرمین، تو خود بخود مصطفیٰ کمال بھائی جو سینئر ڈیپوٹی کنوینئر ہے وہ سینئر وائس چیئرمین ہو گئے، اور میں بھی سینئر ڈیپوٹی کنوینئر ہوں، میں بھی سینئر وائس چیئرمین ہو گیا. نسرین جلیل صاحبہ بھی سینئر وائس چیئر پرسن ہے، وہ سینئر جو ہے وہ سینئر ڈیپوٹی کنوینئر. آفیشیل نامزدگی تو اس طرح کی کوئی نہیں ہوئی ہے نا. مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ٹیکنیکلی ٹھیک ہے نا کہ پارٹی میں سے آفیشیلی ایک عہدہ ہے چیئرمین کا اور اس کے بعد کوئی اور عہدہ ہی نہیں ہے. یہ تو رابطہ کمیٹی تحلیل ہوئی تھی، اس کے بطن سے سینٹرل کمیٹی نے جنم لیا، تو بتایا تھا کہ سینٹرل کمیٹی کے بطن سے ایک سینٹرل کیبنٹ جنم لے گی. 9 ماہ ہو گئے وہ 9 ماہ میں تو ایک نیا انسانی وجود بھی جنم لے لیتا ہے. آپ سینٹرل کیبنٹ نہیں جنم لے پائے اب تک ایم کے ایم. دیکھیں مصطفیٰ بھائی کی بات اپنی جگہ، وہ جس طرح اس کو لے رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کام کی تقسیم جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اختیارات کی تقسیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کام کا اور جو طریقہ کار ہے، مختلف شعبے ہیں، ان کی نگرانی ہے، اصل وہ چیز میٹر کرتی ہے. اس میں اگر امین الحق بھائی جیسا کہ کیبنٹ میں ہے، سینٹرل کمیٹی میں ہے، وہ شعبہ اطلاعات کو دیکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ کے شعبہ اطلاعات کے سیکریٹری ہو گئے. اسی طریقے سے کیپٹن ورا ٹریجری کو دیکھتے ہیں، وہ ٹریجرار ہو گئے. رضوان بابر بھائی انتظامی امور کو دیکھتے ہیں، وہ اس پوری کمیٹی کے سیکریٹری بھی ہو گئے اور انتظامی امور کے انچارج ہو گئے. یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ. لیکن کیا وجہ رہی؟ ویسے بتا دیں کہ سینٹرل کمیٹی جو ایم کے ایم کی بنی ہے رابطہ کمیٹی کی تحلیل کے واسطے، اس نے اب تک باقاعدہ کوئی سینٹرل کیبنٹ جس میں پتہ چلے کہ جناب یہ سینئر نائب کنوینر ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ والا، یہ کیوں نہیں ہو پایا؟ وجہ اس کی کیا رہی؟ میرے خیال میں اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اجلاس شاید اتنی باقاعدگی سے نہیں ہوئے، بیچ میں کئی اور آزمائشیں اور چیلنجز آتے رہے، پھر اسلام آباد کے کچھ کمٹمنٹس ہوتے رہے، پھر خالد بھائی جو ہے ان کے پاس 2 وزارتیں بھی ہیں، پھر کچھ پالیسی لیول پر، پھر 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارا تو 1 مہینہ پورا جو 1-1.5 مہینہ اس کے اندر لگا اور ضائع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو لے کر اگر ہم یہ عہدوں کے نام دیکھیں، روز از اے روز، کال اٹ بائی واٹ ایور نیم، سب اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے، سب کی ضرورت ہے. یکجہتی، اتحاد آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اعتراض یہی تو ہے جو آپ نے کہا وہی تو ایک چارج شیٹ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب یعنی پارٹی میں اس وقت پارٹی کے پاس 2 وزارتیں ہیں، وہ دونوں خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس ہے. پارٹی میں ایک عہدہ ہے وہ بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس. تو کہتے ہیں کہ جناب ارتکاز اتنا زیادہ ہو گیا ایک جگہ پر کہ ظاہر ہے وہ کہاں کا ٹائم دیں گے، جس کی وجہ سے وہ ون مین شو کی وجہ سے پارٹی سفر کر رہی ہے. یا تو پارٹی کی ذمہ داری ہو ان کے پاس یا وزارت کی ذمہ داری ہو تاکہ پارٹی صحیح چل سکے. یہی تو اعتراض ہے. دیکھیں اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اگر اختیارات ان کے پاس ہیں، یا فرض کر لیں کہ ایک ہی عہدہ فرض کر لیں، تو وہ اس کا استعمال میرے خیال میں کم یا خال کرتے ہیں. اسی لیے یہ مناسب سمجھا گیا تھا اور ایک عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی کاموں کی باقاعدہ تقسیم کار ہو جائے، لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی از ناٹ فار این افیکٹو گورننس. تو اگر ہمیں اپنی جو ہے وہ انتظامی امور کو، اپنے کام کاج کو، اپنی ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے، تنظیمی، سیاسی، تعمیر و ترقی کا عمل اور پورا ہر طرح کا تنظیمی بیک اپ دینا اپنے پارٹی کے تمام شعبوں کو، تو میرے خیال میں زیادہ اہم یہی ہے. اور میرے خیال میں ابھی جو یہ ایک جسے اگر تنازع کہا بھی جائے تو وہ کاموں کی تقسیم کو لے کر ہی ہوا تھا نا. اس میں بھی طریقہ کار تھا کہ بھئی یہ مشاورت کا عمل پہلے ہو جاتا، یا خالد بھائی نے ایک پروپوز کر دیا اور جو ہے وہ اس میں دے دیا سینٹرل کمیٹی کے گروپ میں، وہاں 8 لوگوں نے اسے اسی وقت دے کے منظور کر دیا کہ بھائی یہ رائے درست ہے، یہ آ گیا، اس پر ہم عمل درآمد شروع کریں. میرے کچھ ساتھیوں کو اس پہ اعتراض تھا، وہ اعتراض بھی اگر کاش اسی میں آ جاتا ہے. لیکن دیکھیں ابھی میں جو بات کر رہا ہوں نا، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، یہ ساری باتیں اب ماضی کا سیغہ ہو گیا. اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں. کل ہم نے ایک بہت کامیاب ایم پیز ایم این ایز کے ساتھ PIDCL کے ساتھ تعمیر و ترقی کے عمل، اس کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے، چاہے وہ K4 سے متعلق ہو، وابڈا جو کام کر رہا ہے فرسٹ فیز کا 26 کروڑ گیلن یومیہ پانی انشاءاللہ اگلے سال کراچی کو دیں گے. بجلی کے نرخوں میں 10 روپے کی کمی کرائیں گے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے اختلافات قصے پارینہ ہو گئے ہیں، ماضی کی بات ہو گئی ہے، اب سب متحد ہیں اور اب ایسا کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی رہنما بین السطور یا کھل کے اختلاف رائے کر رہا ہو یا جہاں پہ کوئی ہنگامے والی صورت ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب ختم.
لیکن مرجر کے پہلے روز جو اسپرٹ تھی نا، یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی، مختلف الخیال ہو سکتے ہیں، مختلف السوچ ہو سکتے ہیں، کام کا طریقہ اس کا راستہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہے، اور وہی کہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا. جو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل، پولیٹیکل کریڈٹ کسی وجہ سے کنزیوم ہو رہا ہے، اس کو بچا کر لوگوں کا اعتماد جو اس کو بحال کرنا، اور انہیں بتانا کہ بھائی جینوئن سیاسی عمل، نظریاتی عمل، اور ایک عوامی جماعت اگر کوئی ہے، مڈل کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، جس میں نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے. 2 کامیاب یوتھ فورم کیے کراچی میں 28 جولائی کو، اور اکتوبر میں حیدرآباد میں، میرے خیال میں 20. جیسی صورتحال ہوئی اب نہیں ہوگی دوبارہ. یو آر شیور اباؤٹ اٹ فاروق ستار صاحب؟ میں 100% مجھے یقین ہے کہ صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی جس کا دوبارہ جس کا آدھا سب نے مل کے کیا، تجدید کی 2 رات ہم تقریباً جاگے، ہم نے مل کر 11 جو مرکزی کمیٹی کے اراکین ہیں انہوں نے طے کیا، اور پھر اس کی ری انفورس بھی کیا اگلے دن کہ بھائی دیکھیں عزت اور احترام باہمی وہ بنیادی. ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے 100% آپ کہہ رہے ہیں صورتحال نہیں ہوگی.